پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی برنٹ الائیو بیکڈ اینڈ روسٹڈ. ہمیں امریکہ اکنامک ایڈ تو آفر کر رہا ہے, سیکورٹی گارنٹی آفر کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور جتنا ایریا اراؤنڈ دی ٹیسٹنگ سائٹس تھا وہ سارے کو کور کیا ہوا تھا تاکہ اس علاقے میں کوئی جائے نہ, کوئی انٹرفیرنس نہ ہو. پوکھران میں کہیں ایٹمی بم دھماکے کر دیے, پاکستان میں ایک وار کا ماحول ہو گیا. Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 98 میں آ کر انڈیا نے 11 مئی کو 3 ٹیسٹ کیے اور پھر 13 مئی کو 2 اور ٹیسٹ کر دیے. میں نمبر 2 کے آفس میں تھا, ڈاکٹر ہاشمی نمبر 2 تھے, خان صاحب نمبر 1 تھے, اور ہاشمی صاحب نے مجھے کہا بھئی ظفر انڈیا نے تو کر لیا دھماکہ. تو میں نے کہا سر ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ سر اگر تم نے نہیں کیا 2-3 ہفتے میں پھر ختم ہو تم. اتنے میں خان صاحب آئے اپنے آفس سے, دروازہ کھول کے جھانکا کہ ڈاکٹر ہاشمی اور میں کچھ بات کر رہے. تو میں نے ان کی طرف دیکھا, ان کی آنکھوں میں اب خان صاحب کے اوپر بہت ظاہر ہے پورا ملک کا پریشر تھا. پوکھران میں کہیں ایٹمی بم دھماکے کر دیے, پاکستان میں ایک وار کا ماحول ہو گیا. گو کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنسی ہے, جو باخبر لوگ ہیں, ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, صرف ٹائم کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی ایک اناؤنسمنٹ تو رہتی تھی کہ میری سیاسی زندگی میں جو ہندوستان نے سب سے بڑی غلطی کی وہ ایٹمی دھماکہ کیا. اگر ہندوستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا, 7 کیے یا 8 کیے یا جتنے نہیں کیے, تو شاید ہم ایٹمی دھماکوں کی طرف نہ جاتے. اگر آپ اس کے پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں نا, تو پیچھے 1.5 ماہ 2 ماہ سے اس قسم کے اشارے ضرور مل رہے تھے, کیونکہ بھارت کی جانب سے خود بھی بہت سی جگہ پہ وہ آ رہا تھا. اپریل کے غالباً پہلے ہفتے میں میں نے ایک خط بنا کے پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے G8 کے جتنے بھی ہیڈز آف گورنمنٹ تھے, چونکہ اس وقت واجپئی کی حکومت نئی انتخاب جیت کے آئی تھی, تو اور آتے ہی انہوں نے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ اب ہم اپنی نیوکلیر آپشن کریں گے, استعمال ایکسرسائز کریں گے. اور ہم نے فوراً دنیا کو الرٹ کیا, اس خط کے ذریعے سے بتایا کہ روک لو, روک سکو تو روک لو. فیصلہ تو کر چکے تھے, کرنا ہے ہم نے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے نہ کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے. ہندوستان نے خاص طور پہ وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب پاکستان آزاد کشمیر کی خیر بنائے, اب ہمارا بیلنس آف پاور چینج ہو گیا وغیرہ وغیرہ. 1998 میں جب انڈیا نے مئی میں ایکسپلور کیا, میں بھی موقع ملا کہ اب انڈیا نے سیکنڈ کر دیا ہے, تو وی شوڈ شو دیٹ ہمارے پاس بھی نیوکلیر ویپن ہے. If there is one man who is responsible for this, اگر جہانگیر قیامت ان کو کہتا کہ کوئی ضرورت نہیں, تو آج یہ ٹیسٹ نہ ہو چکے. جب یہ پہلا ٹیسٹ ہوا انڈیا نے, تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف اور میں ان کے وفد میں شامل تھا. تو ہم لوگ الماتی, قزاقستان کا جو کیپٹل ہے الماتی, وہاں تھے. تو وہاں مجھے میرے کولیگ سلمان بشیر کا ٹیلی فون آتا ہے. تو میں خیر دوڑا پرائم منسٹر کے کمرے میں گیا اور ان کو میں نے بتایا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے, پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی ہمیں جواب دینا ہوگا, لیکن اس کے لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسلام آباد میں آرمی چیف سے بات کر لوں. یہ دوست تھے جو تھے بڑے ٹینس تھے, اور گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی, جن پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت تھا, وہ ساری مختلف حلقوں سے اپنی انفارمیشن لے رہا تھا. صرف ایک حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا, پھر وہ جو دیگر جماعتیں ہوتی ہیں یا اپوزیشن ہوتی ہیں, جو ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے. پھر آپ کے اگر دیکھا جائے تو دوسرے جو طبقہ فکر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بل کلنٹن اس وقت پریزیڈنٹ آف US تھے, وہ بار شاید $5 ارب کی آفر کی تھی, اتنا ہم کو دے دیتے ہیں, بم دھماکے نہ کرو. لیکن نواز شریف جو میں اس کی تعریف کروں گا اس مسئلے کہ بڑا ڈپلومیٹ ہے, وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتے جو غیر ضروری. ہی کیپٹ کوائٹ, کنسلٹیشنز چلتی رہیں, لیکن ماحول بن گیا کہ
کہ اگر نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا تو پاکستان کی عوام اس کا دھماکہ کر دے گی. ہم سارے کور کمانڈرز کو جنرل جہانگیر کرامت چیف تھے, ہمیں بلایا اور رات کا وقت تھا. ہم چیف ہاؤس میں, یہ جو سامنے گھر ہے اس میں ہم جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ تمام کور کمانڈر وہاں پر موجود تھے, میں بھی موجود تھا. اور ہر 10 منٹ کے بعد مسٹر نواز شریف کا ٹیلیفون آتا تھا کہ ابھی بتائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پریزیڈنٹ نے دونوں کو بلایا, ڈاکٹر اے کیو خان کو, اور جو چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن تھے ڈاکٹر اشفاق اس وقت چیئرمین تھے. ڈاکٹر اشفاق نے ڈاکٹر سمر مبارک کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا تھا. تو ڈاکٹر اشفاق اور ڈاکٹر اے کیو خان کی میٹنگ پریزیڈنٹ سے ہوئی, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. اس میں ہم ڈسکشن بھی کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ اس وقت نہیں ہوا اور اجازت نہیں ملی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہم اتنے عرصے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 14 کو یا 15 کو مئی کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, تو اس میں مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 3 لوگ تھے جن کو میں ہاک کہوں گا, یعنی جو کہہ رہے تھے کہ جی فوری کریں اور یہ ہو, اور 5 یا 6 جو تھے وہ ڈوز تھے کہ جی اگر اس وقت اکنامک پیکیج آپ کو مل رہا ہے اور آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں. اور جو باقی 7-8 تھے ان کو میں نے ہاؤس کہا ہے کہ نہ وہ ڈو تھے نہ وہ ہاکس تھے, وہ ہاؤس تھے. اور وہ انہوں نے ریٹورک استعمال کیا ہاکس کا, اور جو پالیسی ریکمینڈ کی وہ ڈوز کی کہ جی آپ باتیں چیتیں کریں لیکن آپ کوئی ٹائم گین کریں, جب بھی چاہیں کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. میں اور 2 اور جو ممبر تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ اکنامک ایڈ تو آفر کر رہا ہے, سیکورٹی گارنٹی آفر کر رہا ہے کہ نہیں. اگر سیکورٹی گارنٹی نہیں ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کر, ہمارا کنونشنل امبیلنس تو ہے, تو پھر ہمارا کیا فائدہ, تو وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا. ڈیفنس کی میٹنگ ہوئی, یہاں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے. جرنیلز نے کہا کہ سینکشن لگے گی, لیکن جو شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے, سو اس موقع کو آپ کنسیڈر کر لیں. اور اس جرنیلز کی میٹنگ میں جس میں ساری کور بیٹھی ہوئی تھی, سارے کور ہیڈ کوارٹر تھے, اور میں خصوصی طور پر, کیونکہ میں نے کیبنٹ میں یہ کیس زندگی اور موت کا کیس بنایا. تو جب یہ کیبنٹ میں آیا تو سب سے زیادہ ووکل میں اور راجہ ظفر اللہ صاحب تھے اور گور ایوب صاحب تھے. باہری ساری کیبنٹ جو ہے سینکشن لگ جائے گی, ستا اکانومی تباہ ہو جائے گی, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. مختلف اوپینینز ہوتی تھیں, بٹ جنرلی اوور سب نے یہ کہا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. میرے لیے سینکشنز یا اکنامک پابندیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں. میں سفارتکار ہوں اور میری کمٹمنٹ ہے ریاست کے سلامتی کے لیے اور سالمیت کے لیے, اور وہ سلامتی اور سالمیت جو کہ جڑی ہوئی تھی ڈائریکٹلی ہماری انڈیا کے جواب میں فیصلہ دینے کے لیے. تو میں نے اس وقت پرزور طریقے سے یہی کہا کہ جی ہمیں ایک موقع مل گیا ہے, اگرچہ ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی 80 کی دہائی سے ہے, ہم نے بنا لیا ہوا تھا ٹیسٹ, انڈیا نے تو اس سے پہلے سے بھی بنا لیا تھا, یعنی 74 میں تو وہ دھماکہ کا بیٹھا تھا, تو ہم نے بھی 80 کی دہائی میں بنا لی تھی یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس, ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر لیے تھے, لیکن ہم نے اس وقت شو نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا جی اب موقع ملا ہے تو کرنا ہوگا. میں نے بہت زور دے کر کہا, اور اس پر مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے پھر کہا گیا کہ دیکھو اکنامکلی بہت قیمت دینی پڑے گی. میں نے کہا جی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے آزادی کی اور آپ کی وجود کی. اور ایک میٹنگ ہوئی فارن آفس میں, اس میں اتفاق سے میں بھی آئی واز انوائٹیڈ دیئر ٹو, اور 25-30 لوگ تھے, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری رپورٹ کرنے کے لیے نواز شریف کے وہ بھی تھے. تو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فارن پالیسی کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ ڈسکشن کر رہے تھے, پھر وہ مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ بتائیں کہ سائنٹیفکلی کیا کرنا چاہیے. میں نے تو صاف طور پہ کہا تھا کہ سائنٹیفکلی وی مسٹ ٹیسٹ اٹ. کہ 4 ادارے انوالو تھے اس میں. نمبر 1 ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ باڈی جس نے یہ ڈیوائس بنائی تھی. نمبر 2 اس میں نیسکام انوالو تھی, جنہوں نے پورا وہاں پہ لائنیں ڈالی تھی, یا کمپیوٹر سسٹم ڈالے تھے, یا ٹریگرنگ سسٹم ڈالے تھے, یا جو بھی ڈیوائس کو چلانے والے سسٹم ڈالے تھے. تو میں نے آپ کو کہا ایک تو پہاڑ کے اندر تھا, ایک کنوؤں کے اندر تھا. تو یہ سارا وہ انہوں نے کیا تھا, اور اٹامک انرجی کے بھی سائنسدان تھے. پھر آرمی والے تھے جنہوں نے پورا کا پورا سیٹ اپ 6-7 سال لگا کے یہ بنایا تھا, بلکہ 84 سے وہ شروع ہو گئے تھے انڈائریکٹلی ضیاء الحق کے آرڈر سے.
کہ آپ یہ سسٹم لگانا شروع کر دیں. فوج نے تو نیوکلیئر دھماکے کا سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا, وہی تو سارا پروگرام چلا رہے تھے, تو اس وجہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ نیوکلیئر دھماکے نہیں کر رہے, یہ لوگوں کی ایک اڑائی ہوئی غلط, جس طرح ہمیشہ کی طرح باتیں کرتے ہیں نا سیاستدان, انہوں نے اڑائی تھی. حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ تینوں سروسز چیفز نے یہ کہا تھا, بالخصوص جنرل جہانگیر راوت نے, کہ ہم تیار ہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے وی آر ریڈی. لیکن آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جو آگے ہونا ہے اس آپ کے اس ڈیسیجن کے بعد جو نتائج ہیں ان کا بھی سوچ لیجئے. تو 13 کو ہماری ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, جس میں کیو خان صاحب اور ادھر سے جو چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن تھے انہوں نے بھی حصہ لیا. اور میرا اپنا جو اندازہ تھا اور جو بعد میں کنفرم ہوا کہ نواز شریف نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے, وہ باقی سب گوئنگ تھرو دا موشنز تھا, کوئی اس میں بات نہیں تھی. تو اس میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں 2 ہفتے چاہیے, وہ ٹنل تو تیار ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے اسی وقت گرین سگنل دے دیا کہ آپ اپنی تیاری کریں. بڑا ہیکٹک ٹائم تھا. ہماری ٹیم انڈر ڈاکٹر سمر برگمن اس وقت کوئی 150 بندے سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز ٹیکنیشینز لے کے چاگی گئے, اور پھر جو یورینیم KRL کا تھا وہ اس میں استعمال ہوا, اور ود ان 2 weeks بڑا ہیکٹک تھا اور بڑی مشکل ٹائم تھا ان کے لیے. Is Pakistan going to test its nuclear device? We don't want to blindly follow the path of the Indians. And they have tested a bomb again after 24 years. And Pakistan has never done so. We never wanted to do so. But the present test of India has really shaken the balance of power in this region. And we now have legitimate security concerns. میں نے بلکہ پرائم منسٹر کو مشورہ دیا کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں, ہم چائنا کو ذرا اعتماد میں لے لیں. اور وہ جو 2-3 وزیر بیٹھے تھے فوراً جمپ ہوئے, جی بالکل میاں صاحب تسی جاؤ, جی بلکہ یہ مشورہ دینے لگے میاں صاحب کہ تسی خود جاؤ. تو میں نے ان سب کو دھیما کیا, اور میں نے کہا میاں صاحب کو, میں نے کہا سر ان کی باتوں پر نہ جائے, آپ کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ جائیں, کیونکہ اس سے دنیا میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ جیسے ہم ان چائنا سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں, اور میں خفیہ طور پر جاؤں گا اور چائنا کو صرف بتانے کے لیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر ہمارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں جو پریشرز پڑیں گے اس میں چائنا نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. انہوں نے بھی ہمیں وہی طرح جس طرح ہمارے سروسز چیفز ہمیں پرائم منسٹر کو متنبہ کر رہے تھے, چائنا نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ پر پریشرز بہت ہوں گے, آپ کی قیمت بڑی دینی پڑے گی, مگر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے کہنے پہ کریں, لیکن فیصلہ آپ کر لیں. اگر آپ نے فیصلہ کرنے کا کر لیا تو ہم سے جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم آپ کی مدد کر دیں گے. جیسے ہی ٹیسٹ ہوا اب ان کو یہ پتہ لگا کہ اگر پاکستان ٹیسٹ کرے گا تو ہم پر سینکشن لگ جائیں گے. تو جو آپ کے ایلیٹسٹ لوگ تھے نا, یہ میں آپ کو ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے کی بات, جن کے بڑے بڑے پیسے تھے, ڈالر ریکارڈ جن کے تھے, یہ بڑے بڑے جو بگ فش تھے, پولیٹیشینز اینڈ بگ بزنس مین, سب کے پیسے باہر نکلنے شروع ہوئے. پیسہ کس کا پھنس رہا تھا؟ جو غریب باہر لے جا نہیں سکتا. آپ کا اور میرا ڈالر اکاؤنٹ جو تھا وہ فریز ہو رہا تھا, کیونکہ امریکنز کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ یہ نیوکلیر ٹیسٹ نہ کریں, ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. آپ کو ہم زمین آسمان کلبے ملاتے تھے کہ کس طریقے سے ٹیسٹ نہ کریں. 98 میں بلاسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آسان کام میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں پہلی دفعہ آپ ظاہر ہے کہ روس, امریکہ اور دیگر جو ایٹمی صلاحیت کے ممالک تھے, پہلی دفعہ آپ ان کو اپنی طاقت بتانے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ کوئی خواب نہیں ہے, وہ ایک باقاعدہ وجود رکھتا ہے. اگر کوئی ملک آپ کو ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی دکھا دے, جیسے انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور آپ کو بتا دیا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, تو اس کے اگر 2-3 ہفتے کے بعد آپ نہ کرتے تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ آپ ان کے برابر نہیں ہیں, آپ ان کی برابری یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اگر نہ کرتے ٹیسٹ تو وہ ہندوستان ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسے حالات پیدا ہوتے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. اور جب وہ ہمیں $5 بلین کا پیکیج ملتا تو اس میں ایسی شرائط ہوتی
کہ رول بیک کریں اور کیا کریں, اور بعد میں بھی لگے رہے رول بیک کے لیے. ضیاء الحق کا دور تھا یہ. 84 تک ہمارے پاس یہ تمام چیزیں بن کے تیار ہو گئی. 84 سے لے کے 98 تک ہم صرف انتظار کرتے رہے, 6 اور 8 14 سال. یہ 14 سال میں جا کے ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا نہیں تھا, صرف پرمیشن کی بات تھی کہ بھائی ہاں اب آپ جب انڈیا نے کیا تو اس وقت یہ پریشر پڑا ہم پہ اور یہ اپنے کا. پبلک بھی بڑی انوالو تھی, اس کا بھی پریشر تھا کہ بھائی ڈیفینس کے لیے, ہماری ڈیفینس کے لیے, تو اس لیے پبلک بھی تیار تھی, سائنٹسٹ بھی تیار تھے, تو وہ ٹیسٹ ہوا. ان 17 دنوں کے اندر امریکن پریشر, انٹرنل پریشر, ملٹری کا مطلب اور ایکچولی فزیکلی پروگرام واز کنٹینیوئنگ ایز اف دی ٹیسٹ از ہیپننگ. آئی واز ان کوئٹہ. میرا ایک بریگیڈ وہاں سے میں نے اس کو انڈر آرڈرز آف GHQ اس کو میں نے وہاں پر بھیجا, اور جتنا ایریا اراؤنڈ دی ٹیسٹنگ سائٹس تھا وہ سارے کو کور کیا ہوا تھا, تاکہ اس علاقے میں کوئی جائے نہ, کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, کوئی گراؤنڈ ایکشن نہ کر سکے اس ٹیسٹنگ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. اس پہ ایک بک لکھی تھی کوئی 3 جرنلسٹ نے مل کے, تینوں امریکنز تھے, ڈسپشن کے نام سے. اس نے بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکرائب کیا کہ ہاؤ پاکستان ڈسیوڈ ایوری ورڈ. نواز شریف سے, حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے جمبو جیٹس ہوا کرتے تھے, اور مجھے یاد ہے تو میرے ساتھ جو میرے 3 اور ساتھی تھے, میں اوپر بیٹھا تھا اور وہ تینوں نیچے بیٹھے تھے. اتنے میں ایئر ہوسٹس آتی ہے میرے پاس اور مجھے ایک چٹ دیتی ہے, اور کہ یہ آپ کے ساتھی نے چٹ بھجوائی ہے. جب میں نے وہ کھولا اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ول بی برنٹ الائیو, بیکڈ اینڈ روسٹڈ. میرے دفتر میں بھی 1-2 ٹیلی فون کالز ایسی ہی آئی تھی کہ شمشاد کو کہہ دو کہ یہ نیوکلیئر ٹیسٹوں کی بات نہ کرے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہمارے پورے ملک کے لیے ضروری تھا, جو بھی پرائم منسٹر تھا, پریزیڈنٹ تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے اس ایج کے جو لوگ ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا ملک کتنے برے حالات سے 71 میں گزرا تھا, اور ظاہر ہے ہم تو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ ختم ہو, تو ہم تو سب یہی چاہیں گے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو, اور مضبوطی کے لیے پھر آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفینس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہو. 3 دن پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں, امریکن نے شور کرنا شروع کر دیا کہ فلاں سائٹ کی طرف پاکستان کی موومنٹس ہو رہی ہے, اکوپمنٹ کی, سیکورٹی پرسنل کی, جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی, کیونکہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ایئر اسٹرپ بھی بنائی ہوئی تھی, جو اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ جاتے تھے وہاں, وہ جہاز پہ جاتے تھے, کافی دور ہے چاگی کے پاس, جو دالبدین کے پاس جو چاگی کی پہاڑیاں ہیں, تو وہ موومنٹ سے نظر آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. خان used to say that a country that couldn't produce a decent bicycle is producing one of the most sophisticated technologies in the world.